ان جہالتوں سے جان نہیں چھوٹ رہی. آپ شارٹ کٹ میں اس ملک کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, جو آتا ہے چپڑ کے نہ پیا, ایمی کو سکیما ادھروں سٹ کو ادھروں سٹ پتے پتے پھینکتا ہے اور پھینکتا ہے. بس لوگوں نے بیوقوف بنانے کے لیے اب دیہڑی چیڑی لائی اور ہے. ہمیں کوئی سنجیدہ حکمران قائد اعظم محمد علی جناح کو قدرت نے وقت نہیں دیا, شاید ان کو ذلیل کرنا تھا. یہ اشرافیہ الٹی لٹکی تو پھر ان کو سیدھا دکھائی دے گا, لیکن ان کو الٹا لٹکائے گا کون؟ عمران خان نے کہا ہے کہ جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے پاکستان کے ساتھ غداری کی. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کے ذہنی اذیت دی گئی یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے, جانوروں سے بدتر سلوک ہے. نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستانیوں کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں, کیونکہ اس کی تمام تر دولت اور جائیدادیں باہر ہیں. ٹھیک, یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتے ہیں. جب یہ وزیر اعظم تھا تو 22 مرتبہ برطانیہ گیا ہے, اب تو ویسے بھی یہ 12واں کھلاڑی ہے, اس لیے اپنے وطن واپس سدھار گیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے عمران کو جواب دیتے پریس کانفرنس میں کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے, ہمارے 8 ووٹ تھے. ووٹ نہ دیتے تو ترمیم کا بہت گندا ڈرافٹ آتا. دونوں کو بیلنس کریں اور اس پہ غور کریں جو مولانا فضل الرحمان نے کہا. ان کا رول میں خود ڈاواڈول ہوں, سچی بات ہے, لیکن اوور آل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا کا رول منفی بہت کم اور مثبت بہت زیادہ تھا. اور آگے مولانا نے جو بات کی ہے کہ عمران خان سمیت تمام سیاستدانوں کی قید کے خلاف یہ حرف آخر ہے. پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر کوئی بات ہے, کوئی وزنی کوئی طاقتور بات ہے تو وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے. بند کر دو یہ کام. ایک اور طرح کا پوسچر, کچھ اور طرح کے جیسچرز, وہی گھسی پٹی پرانی باتیں. میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا جس نے کیا نام تھا, حسین شہید سہروردی کے بارے میں گندی گالی انگریزی میں دی تھی اس کو. یہ کیریکٹر ہے. اچھا, تو باقی آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غریب پاکستان کی بنیادیں دیکھیں. 2 لخت جسن ہوا تو بنیادوں سمیت ہی آدھا گھر غائب ہو گئے. باقی ہمارے کرتوت اشرافیہ سے لے کے عوام تک, اور عوام کی تربیت کن کا ذمہ ان کا, وہ کبھی نہیں کریں گے کہ اگر عوام کو تمیز آ گئی, ان کے اندر کوئی تہذیب آ گئی, کوئی سلیقہ آ گیا, سوچنا سمجھنا آ گیا رائٹ رانگ کی, تو یہ ہمیں دھتکار دیں گے. اس لیے عجیب طرح کے تضادات کا شکار ہے یہ ملک, کانٹرڈکشنز کا, پیراڈاکسز. بے نظیر بھٹو نے پرل کانٹیننٹل پنڈی اس زمانے میں وہ اپوزیشن پارلیمانی گروپ فخر امام تقریر کرتے ہوئے انہوں نے میرا حوالہ دیا کہ only Hassan Sar understands the unbelievable paradoxes of Zia's system when he says, میرا شعر انہوں نے کوٹ کیا تھا, شعر میں نے میرے اپنے ذہن سے نکل گیا تھا, شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. یہ شہر آسیب ہے. اس میں پھر بی بی نے, بے نظیر بھٹو مرحومہ نے, انہوں نے پھر آگے ایکسپلین کیا کہ یہ پیراڈاکسز کیا ہیں. انہوں نے کہا, جو اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ضیاء الحق ہیں یہ بطور صدر وزیر اعظم کا باس ہے, اس سے سینئر ہوتا ہے, اور بطور آرمی چیف یہ اس کا سبارڈینیٹ ہے. یعنی بیک وقت یہ آدمی وزیر اعظم کا باس بھی ہے اور ماتحت بھی ہے, چونکہ یہی پوزیشن تھی نا ضیاء الحق کی. تو یہ پیراڈاکسز کا ملک ہے ہمارا. ان جہالتوں سے جان نہیں چھوٹ رہی. سطحی قسم کے لوگ ہیں, نیم خواندہ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو مرضی کر لو. اولاد اگر سیمسن کی بھی ہوگی
رستم کی سہراب کی بھی ہوگی، تو نارمل ڈلیوری تو 9 مہینے بعد ہی ہونی ہے. یہ نہیں کہ سہراب کا اور رستم کا بیٹا آئے تو 6 مہینے بعد ہی نارمل ہوئے گا. نو، کچھ چیزیں وقت مانگتی ہیں. آپ شارٹ کٹ میں اس ملک کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، جو آتا ہے چپڑ کے نہ پیا. کو سکیما ادھروں سٹ کو ادھروں سٹ، پتے پتے پھینکتا ہے اور پھینکتا ہے. بس لوگوں نے بیوقوف بنانے کے لیے اب دیہڑی چیڑی لائی ہو گئے. 77 سال اس بات کی گواہی ہیں کہ ہمیں کوئی سنجیدہ حکمران قائد اعظم محمد علی جناح کو قدرت نے وقت نہیں دیا. شاید ان کو ذلیل کرنا تھا. باقی جو ہوا آپ کے سامنے ہے. بل اس طرح یہ نہیں حل ہوتے. اور یہ جو کوئی کتاب آ گئی ہے میرے پاس، یہ تھی اسلام اور عورت. یہ تقریر بے نظیر بھٹو نے کی تھی پارلیمنٹری اپوزیشن گروپ 11/6/1987 پرل کانٹیننٹل راولپنڈی. یہ پیراڈاکسس کا، اور میں کب سے چیخ رہا ہوں 87 میں اگر بے نظیر بھٹو نے اس شعر کا حوالہ دیا. ہاں بلکہ میں نے پہلے تھوڑا غلط، انہوں نے کہا تھا اونلی حسن نثار ٹرولی انڈرسٹینڈز ضیاء سسٹم اینڈ اٹس انبلیویبل پیراڈاکسز when he says شہر آصف میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی. الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. یہ شرافیہ الٹی لٹکی تو پھر ان کو سیدھا دکھائی دے گا، لیکن ان کو الٹا لٹکائے گا کون؟ یہ حل نہیں ہے. اشرافیہ کا حال اگر برا ہے تو عوام کا کون سا اچھا ہے؟ مجھے بتائیں. جو ریڑی پہ کم تول رہا ہوتا ہے، جو گلی سڑی سبزی یا پھل ڈال رہا ہوتا ہے، جو ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ تو اشرافیہ نہیں ہے. اشرافیہ تو بڑی بدماشیاں کرتی ہے. یہ چھوٹے موٹے تو کیا ہے، ان سب کی شریعت کینسل کرو. گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزے یار پھرن. جڑا اس ملک 500-700 ہزار 2000 مرزا ہے وہ پھرے. تو یہ حل نہیں ہے. یہ پھر ہوگا. پچھلے دنوں ہوا نواز شریف کے ساتھ، مجھے نہیں اچھا لگا. اس کی وجہ ہے، اس کے بارے میں اکثر، اب خیر میرے اندر وہ بحثی میرے اندر بھی آتی جا رہی ہے. ایک وہ فورنر اگر پہلی بار پاکستان آتا ہوگا اور اگر وہ سرکار کا مہمان نہیں ہے اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے، وہ روٹین میں اترا، اس نے کسی ہوٹل وغیرہ میں بکنگ شروع ہوئی، تو وہ جاؤں تو کن جانوروں میں پھنس گیا ہوں. سڑک پہ تعارف ہو جاتا ہے قوم کا چند کلومیٹرز میں. آپ لندن پہنچ گئے ان کو سبق سکھانے، ان کو اسکولوں میں سبق دو، اچھی تعلیم دو. آپ کے تو نصاب ہی 2 نمبر اور جعلی ہے. آپ وہ کچھ پڑھاتے ہیں جن کا اس دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. آگے چلتے ہیں. آخری بات، یہ جو کچھ ہوا ہے کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، عوام کو جب تک تم انصاف اور علم نہیں دو گے، انصاف نہ ملے، ایک اندر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. گھروں میں ماں باپ ایک بچے کے ساتھ ترجیحی سلوک کریں، بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا اس کی محبت، اس کی لائلٹی گھر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے.